سفر کا مہینہ اپنا پہلا عشرہ طے کر رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کو زمانے جاہلیت میں منحوس مہینہ تصور کیا جاتا تھا، اور بہت ساری بدشگونیاں اس مہینے میں مشرکین عرب لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا رد فرمایا، اور بجائے کسی بدشگونی میں مبتلا ہونے کے اللہ کے نبی نے ہمیں توکل کا سبق سکھایا ہے۔ جیسے اسلام سے پہلے ماتم کا رواج تھا، آہ جزا و فضا کا رواج تھا، میت پر نوحے کا رواج تھا، تو اس کے بدلے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو صبر سکھایا ہے۔ بدشگونی کے علاج کے بدلے اللہ کے نبی نے اس امت کو توکل سکھایا ہے۔ اور یہ بتلایا ہے کہ سفر کے مہینے کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور وہ ذہن آج تک ہمارے اثرات آج تک ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور اس معاشرے کے اندر ایسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی میں وقتاً فوقتاً نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ اسلام کا مزاج اللہ رب العزت پر توکل اور ہر معاملے میں اللہ رب العزت کو مختار کل سمجھنے کا ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہوتا ہے وہ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سے لوگ سفر نہیں کرتے کہ جی یہ مہینہ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا سب سے مبارک سفر، کہ جس سفر کے بعد اسلام کو اللہ نے عروج دیا، اللہ نے اسلام کو ترقی دی، اللہ کے نبی کا وہ سفر سفر ہجرت کہلاتا ہے، اور وہ ہجرت کا سفر اللہ کے نبی نے اسی سفر کے مہینے میں شروع کیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہجرت سے پہلے اسلام کی کیا حالت تھی، ہجرت کے بعد اسلام کا کیا حال ہے۔ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوئی۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، وہ رزلٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور 13 سال جو ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں رہے تو وہ نتیجہ بھی ہمارے سامنے۔ تو یہ سمجھنا کہ جناب یہ مہینہ منحوس ہے، یا فلاں چیز منحوس ہے، یا عورت منحوس ہے، یا یہ چیز منحوس ہے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کی بدعمالیاں سب سے بڑی نحوست ہیں۔ اعمال ٹھیک ہوں تو کوئی نحوست نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی شادی ہو اور وہ دولہا جلدی مر جائے تو اس دلہن کو، لڑکی کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اس نے مارا ہے کیا؟ تو کتنی بار تو لڑکیاں بھی جلدی مر جاتی ہیں، پھر مرد منحوس کیوں نہیں ہے؟ اگر یہی بات ہے کہ شادی کے فوراً بعد جلدی دنیا سے چلے جانا یہ نحوست ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کیا کہو گے کہ جس حنظلہ نے تو غسل بھی پورا نہیں کیا تھا اور جا کر جام شہادت نوش کر لی؟ پھر اور عورت کو کیا کہو گے کہ جس کا خامن پہلی رات آیا لیکن آواز جہاد سنی تو دیکھے بغیر جانے لگا، تو بیوی نے پکڑ کے کہا مجھے چہرہ تو دکھاؤ، قیامت میں پہچانوں تو صحیح میرا خامن کون ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ایک درخت سے آواز آتی تھی کہ میں خدا ہوں، اس کے قریب گئے کاٹنے کے لیے تو اس درخت سے آواز آئی کہ خالد میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ ہم جیسے ہوتے تو کہتے نہیں یار کوئی چکر تو ہے، کوئی کچھ نہیں، دیکھو کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ لیکن وہ خالد تھے، وہ صحابی رسول تھے، وہ نبی کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا تو خدا ہے؟ خدا تو وہ ہے جس کا تعارف میرے نبی نے کروایا ہے۔ اور اس درخت کو کاٹا، اندر جن تھا، وہ جن نکلا، اس کو جمپ لگا کر تلوار کے وار مارے تو 2-3 قطرے پانی کے گرے اور وہ وہیں مردار ہو گیا۔ وہ لوگوں کو خراب کر رہا تھا۔ تو اس لیے اپنا ذہن یہ چیزیں کہ جناب کوا آ کے بیٹھ جائے تو مہمان آنے والے ہیں، ہاتھ میں خارش ہو دولت آنے والی ہے، پاؤں میں ہو تو سفر کرنے والے ہیں، اور جناب محرم شروع ہو رہا ہے تو اب منحوس مہینہ آنے والا ہے، جو محرم میں شادی کرے گا تو اس کے بچے ٹیڑے پیدا ہوں گے، جو محرم میں شادی کرے گا ان کے آپس میں نباہ نہیں ہوگا، جو یوں کرے گا تو وہ یوں ہوگا۔ جو ایک میسج کو پڑھ لے جس پہ لکھا ہو کہ اس میسج کو پڑھنے کے بعد جو نہ فارورڈ کرے اور سینڈ نہ کرے تو اس پر یہ مصیبت آئے گی، تو یہاں مزے سے شروع ہوا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی میسج کرے اللہ اور رسول سے آپ کو محبت ہے تو اس میسج کو 100 آدمیوں تک 10 آدمیوں کو فارورڈ کرو، آپ اس کو میسج کیا کرو، اگر تجھے اللہ رسول سے محبت ہے 100 کا بیلنس بھیج، میں 20 کو سینڈ کروں گا، اب دیکھیں گے کہ اس کو محبت ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن ہے یار صبح گھر سے نکل رہا تھا، کالے کتے نے راستہ کاٹ دیا، کالے بلے نے راستہ کاٹ دیا۔ یار کالا تیرا دین کاٹ رہا ہے، تجھے اس کی فکر نہیں اور تو بلے کتوں پہ پریشان ہے، تو نے اس کی ٹینشن لی ہوئی ہے کہ وہ کالے بلے نے راستہ کاٹ لیا، کالے کتے نے راستہ کاٹ لیا۔ دعا کر کوئی کالا تیرا ایمان نہ کاٹ لے، آمین تو بول لو۔ باقی یہ بلے کتے یہ کالے والے یہ گزر جائیں، یہ کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا ایک ذہن ہے، وہ یار میں گھر سے نکل رہا تھا نا، پیچھے بچہ رو رہا تھا، میں نے بیوی کو کہا بھی کہ بھائی یہ ہم نکلا کریں نا پیچھے بچے نہیں رویا کریں، دیکھ یہ معاملہ خراب ہوا یا نہیں۔ تو بچوں کا تو کام ہے رونا۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ بچے کے رونے کی وجہ سے وہ حالات خراب ہو گئے؟ چپل جو ہے وہ اتار رہے ہیں، ایک چپل آگے ایک پیچھے ہو گئی تو کہہ رہے اب سفر کرنے والے ہیں کیونکہ چپل آگے پیچھے ہو گئی ہے، یہ اشارہ ہے کہ اب حضرت کہیں جانے والے ہیں۔ فلاں چیز یہ منحوس ہے، وہ چیز منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے، پوری رات نیٹ پر الٹی سیدھی فلمیں دیکھ، فجر نہ پڑھ، وہ منحوس نہیں ہے۔ لیکن اگر الو آ کے بیٹھ جائے تیرے دیوار کی منڈیر پر تو وہ منحوس ہے۔ ایک بادشاہ، میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، اس کو اپنے غلام کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ منحوس ہے۔ اس کو کہا تھا دیکھ صبح میرے سامنے نہیں آنا، میرا پورا دن خراب نہ گزرے۔ ایک دن وہ سیر کر کے بادشاہ محل کی طرف آ رہا تھا صبح تو وہ غلام سامنے تھا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا منحوس کے بچے تجھے میں نے کہا تھا صبح اپنی شکل نہیں دکھا، پھر بھی تو سامنے آیا۔ سپاہیوں کو اس کو چھتر لگاؤ، لگاتے رہو جب تک میں منع نہ کروں۔ وہ لگا رہے ہیں 4-5 گھنٹے کے بعد شام کو جب بادشاہ جو ہے نا کافی دیر بعد اپنے محل سے باہر نکلا، اس کو دیکھا کہ وہ پٹ رہا ہے تو کہا منحوس کے بچے اب آئے گا صبح سامنے۔ اب وہ بیچارہ تو ویسے ہی غصے میں تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں؟ جی کہو۔ کب؟ اصل میں منحوس میں نہیں ہوں، منحوس تم ہو۔ تم نے صبح مجھے دیکھا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے صبح تجھے دیکھا تو مار کھا رہا تھا، تو اصل منحوس تو ہے، اصل منحوس تو میں نہیں ہوں۔ تو آج اگر ہم اس
کیا نام ہے زاویے سے دیکھیں تو پھر ہمیں اپنے اندر ہی نحوستیں نظر آئیں گی بدعمالیوں کی وجہ سے۔